بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین ایپیسوڈ نمبر 1 ویلاگ نمبر 529 پیج ہے 567 اور ہیڈنگ ہے غزوہ طائف. ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آپ تک روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ پہنچاتے ہیں، جسارت کرتے ہیں تاکہ آپ خود بھی سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نسلی کا مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا. میں ہلاک جادوئے سامری، تو قتیل شیوائے آزری. میں نواہ سوختہ در گلو، تو پریدہ رنگ رمیدبو. میں حقایت غم آرزو، تو حدیث ماتم دل بری. ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، جس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. ناظرین رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم. یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. ناظرین غزوہ طائف ایپیسوڈ نمبر 1 ویلاگ نمبر 529 پیج 567 غزوہ طائف. ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت، مگر کم ہیں وہ طاہر کہ ہیں دام و قفس سے بہرمند. اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی. نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی. خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگے وہ پادشاہی. میرا اس شکستن چنا آر نایت، کہ از دیگراں خاصتاً منہ میں آئی. غزوہ طائف یہ غزوہ در حقیقت غزوہ حنین کا پھیلاؤ ہے، کیونکہ حوازن و ثقیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد اپنے جنرل کمانڈر مالک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آئے تھے اور یہیں قلعہ بند ہو گئے تھے. لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر اور جہرانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال سن 8 ہجری میں طائف کا قصد فرمایا. اس مقصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 1000 فوج کا ہراول دستہ روانہ کیا گیا. پھر آپ نے خود طائف کا رخ فرمایا. راستے میں نخلا، یمانیہ، پھر کرن، منازل، پھر لیہ سے گزر ہوا. لیہ میں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا. آپ نے اسے منہدم کر دیا، یعنی منہدم گروا دیا. پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا. محاصرے نے قدر طول پکڑا، چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس کی روایت ہے کہ یہ 40 دن تک جاری رہا. اہل سیر میں سے بعض نے اس کی مدت 20 دن بتائی ہے، بعض نے 10 دن سے زیادہ، بعض نے 18 دن اور بعض نے 15 دن.
دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے، بلکہ پہلے پہل جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعہ کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا ٹڈی دل چھایا ہوا ہے۔ اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے، 12 شہید ہوئے اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر موجودہ مسجد طائف کے پاس لے جانا پڑا اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر مسجد طائف کے پاس لے جانا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے اہل طائف پر منجنیق نصب کی، یعنی توپیں اور متعدد گولے پھینکے، جس سے قلعہ کی دیوار میں شگاف پڑ گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت دبابہ کے اندر گھس کر آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے، جس سے مجبور ہو کر مسلمان دبابہ کے نیچے سے باہر نکل آئے، مگر باہر نکلے تو دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی، جس سے بعض مسلمان شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر جلا دیے جائیں۔ مسلمانوں نے ذرا بڑھ چڑھ کر ہی کٹائی کر دی۔ اس پر ثقیف نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو کاٹنا بند کر دیں۔ آپ نے اللہ کے واسطے اور قرابت کے خلاف ہاتھ روک لیا۔ دوران محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، جو غلام قلعہ سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس طرح اس اعلان پر 30 آدمی قلعہ سے نکل کر مسلمانوں میں آ شامل ہوئے۔ انہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ بھی تھے۔ وہ قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی یا گراری کی مدد سے، جس کے ذریعے رہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، لٹک کر نیچے آئے تھے، کیونکہ گراری کو عربی میں بکرا کہتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ گراری کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، بکرا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکر رکھ دی۔ ان سب غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور ہر ایک کو ایک ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان بہم پہنچائے۔ یہ حادثہ قلعہ والوں کے لیے بڑا جانکا تھا۔ ناظرین، اس کا کچھ حصہ رہتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے۔ کس شیر کی آمد ہے